اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ریاست رہ گئی ہے تو پھر ہم کسی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ پاکستان کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اور 26ویں آئینی ترمیم کیا ہے؟ 26ویں آئینی ترمیم بنیادی طور پہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کا چارٹر آف ڈکٹیٹرشپ ہے، اور مجھے بہت افسوس ہے کہ اس کے سائن کرنے والی وہ بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو 50 سال سے پاکستان کے اوپر حکومت کر رہی تھیں، اور جن کے سیاسی کارکنان نے اور ان کی لیڈرشپ نے پاکستان کے لیے قربانیاں بھی دیں، لیکن آج جو ان کا رویہ ہے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم ان کو اگر سیاستدان بھی کہیں۔ دوسری بات یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم نے کیا دیا پاکستان کے عوام کو؟ 26ویں آئینی ترمیم نے سیاستدانوں کو کیا دیا ہے؟ ان کو اس چیز کا علم نہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد صرف جنرل عاصم منیر کو ایک ایکسٹینشن دی ہے، انہوں نے جرنیلوں کو مضبوط کیا ہے، اور پاکستان کی جو ڈیموکریسی ہے انہوں نے اس سے استعفیٰ لے لیا ہے۔ پاکستان کی ڈیموکریسی ریٹائر ہو گئی ہے، اور پاکستان کے جرنیل جو ہے وہ اس ملک کے اوپر ان کا جو قبضہ ہے اس کو مضبوط کیا۔ دوسری بات کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کا کانسٹیٹیوشن، جس سے پاکستان کے عوام کے، پاکستان کے سیاسی ورکرز کے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے، ان کے تمام حقوق جو ہیں ان کو ضبط کر لیا گیا ہے، اور اس کے بعد پاکستان کا آئین جو ہے وہ محض ایک ایڈمنسٹریٹو کوڈ ہے، اور یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ جو صرف ریاست کے ان اداروں کو تو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ یہاں پر حکومت کرے، لیکن پاکستان کے عوام کے جو حقوق ہیں ان کے حقوق والا چیپٹر پھاڑ کے پھینک دیا، جس کی جرت ضیاء الحق کو بھی نہیں ہوئی تھی، جو کہتا تھا کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ 12 صفحوں کی کتاب ہے اور میں جب چاہوں گا اس کو پھاڑ پھینکوں گا۔ آج کے جرنیلوں نے اس ضیاء الحق کا جو ایک خواب تھا اس کو پورا کیا۔ اس کے بعد اس وقت پاکستان میں ہو کیا رہا ہے؟ جب پاکستان کی آزادی پر مختلف قسم کی تھیوریز موجود ہیں، کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ ٹھیک آزاد ہوا، کچھ لوگ کہتے تھے ایک سازش تھی، لیکن ایک چیز پہ میں بہت کلیئر ہو گئی ہوں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی پاکستان کی ریاست، جس کو میں سمجھتی ہوں کہ آزاد نہیں، وہ پاکستان کی ریاست علیحدہ ہوئی تھی۔ ابھی ہم پاکستان کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور 75 سالوں سے ہم لڑ رہے ہیں۔ ابھی جو اکابرین نے فرمایا، میں ان کی تقریباً تمام باتوں سے متفق ہوں، صرف ایک چیز کے اوپر میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ ایک شکر کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جدوجہد سے، پاکستان کے سیاسی لوگوں کی جدوجہد سے اب ہم اس دائرے کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور اس وقت پاکستان کا جو نظام ہے وہ پاکستان کا نظام اب چہروں کی نہیں، اب وہ تبدیلی کی طرف جا رہا ہے، جو نظام کی تبدیلی ہوگی۔ اب یہ جو سیاسی جماعتیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں، جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم پاس کر کے 18ویں ترمیم جس کو خود پاس کیا اس کو بھی رول بیک کیا، اور اس کے بعد جو ایک جوڈیشری انہوں نے ہمیں دی، جو ایک آپ کے ایجنسیوں کی ماتحت جوڈیشری ہے، جس کے اندر کوئی ایسا جج اس وقت با اختیار نہیں کہ جو آپ کے حقوق کا فیصلہ کر سکے۔ اس وقت سیاسی جماعت، پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کی پولیٹیکل کلینزنگ کی جا رہی ہے، جو ظلم اور بربریت پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ حسین شہید سہروردی وردی سے لے کر آج پھر ایک وزیر اعظم جو آج بھی منتخب وزیر اعظم ہے، عمران خان، میں اس کی سیاسی ایڈیالوجی سے چاہے متفق ہو نہ ہوں، لیکن وہ ملک کا منتخب وزیر اعظم ہے کہ جس کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا ہے جو یہاں پر آئین شکنوں کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ ان کو کراؤن ویل کی طرح اعلان کی پھانسیاں دی جانی چاہیے۔ یہ ہے پاکستان کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کی جدوجہد کا۔ مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان کی اس کمیونٹی کی ریپریزنٹیٹیو ہوں کہ جنہوں نے ایوب آمریت سے لے کر آج تک کی آمریت کے ساتھ کے خلاف جدوجہد کی، جب تمام پولیٹیکل پارٹیز سمجھوتا کرتی رہیں، وکلا لڑتے رہے۔ میں آپ کو یاد دہانی کراؤں گی کہ دنیا کی تاریخ کی پہلی ورکنگ کلاس کی کامیاب جدوجہد لوئرز موومنٹ، جو وکلا نے جس کو لیڈ کیا اور تمام جمہوری پسندوں نے اس وقت ہمارا ساتھ دیا تھا، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے اپنے لوگوں کو بار میں اتارا، اسٹیبلشمنٹ نے اربوں روپے کے وسائل جھونکے تاکہ وکلا کے اندر جو لیڈرشپ پیدا ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن آج میں پھر سلام پیش کرتی ہوں کہ تمام تر مسائل کے باوجود ہم لوگ اپنے سیاسی اور جمہوری جو جدوجہد کرنے والے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مجھے آج پھر یاد آ رہا ہے کہ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ جب ان کے خلاف فیصلہ ہوا کہ نو کورٹ نو جسٹس، تھینک یو جمی کارٹر،
اور آج میرا خیال ہے ہر جمہوریت پسند جس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا وہ، اور آج کا وزیر اعظم عمران خان بھی میرا خیال ہے یہی کہے گا کہ نو کورٹ نو جسٹس، تھینک یو چیف جسٹس. ہمیں ایک چیز پہ ضرور بات کرنی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ جو مایوسی پھیلائی جا رہی ہے پاکستان کے اندر، 65% ہمارے جو نوجوان ہیں، ہماری جو آبادی نوجوانوں کے اوپر ہے، اور ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی کچھ نہیں ہو رہا. لیکن میں ان کو پیغام دوں گی کہ جب بھی تحریکیں چلتی ہیں تو 1 دن یا 2 مہینے یا 4 دن میں نہیں چلتی. آپ ایک ریاست کے، آپ ایک روک سٹیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں جہاں پر آپ کے کوئی حقوق نہیں ہے، تو تھوڑا سا وقت لگتا ہے. آپ لوگ پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوں، آخری کامیابی آپ کی ہوگی. اور جو مسائل کا ذکر کیا بلوچستان کے مسنگ پرسنس کے حوالے سے ہو، سندھ کے اندر 6 کنال اور دیگر مسائل جو سندھ کے ہیں ان کا مسئلہ ہو، پنجاب میں جس طرح کسانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ کیا جا رہا ہے، وکلا کے ساتھ کیا جا رہا ہے، KP کے گلگت بلتستان کے اندر جس طرح ہم شب خون مارنے جا رہے ہیں، جو معدنیات اب وہاں پر جو قبضہ کرنے جا رہے ہیں، ہماری لاشوں میں سے گزر کے یہ اپنے قرضے اتاریں گے. وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم یہاں کے جو معدنیات ہیں اس کو بیچ کے قرضے اتاریں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تو ہم سب کو بالکل یہ درست فرمایا ہمارے لیڈر نے کہ ہمیں سب کو اکٹھے ہو کے اس جدوجہد کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو پارلیمنٹ جسے ہم کہتے ہیں اس کا عملی طور پہ کوئی وجود نہیں، کیونکہ یہ عوام کی نمائندہ پارلیمان نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب وہ وقت فیصلے کرنے کا وقت ہے کہ آپ اس پارلیمنٹ کے اندر رہنے کا جو PTI کا بھی کوئی جواز ہمیں نظر نہیں آتا. جس طرح آج ہمارے بہت سارے کابرین کو پھر انہوں نے سزائیں دی ہیں. جو 9 مئی کا ایک واقعہ وہ ایک مشکوک واقعہ ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ مشکوک واقعہ ہے، وہ اسی طرح کا واقعہ ہے جس طرح 13 سازش کیس کے اندر پیپلز پارٹی کے جو اس وقت کے لیڈرز تھے ان کو کرش کیا گیا، پیپلز پارٹی کے اوپر شب خون مارا گیا تھا. 9 مئی ایک انتہائی افسوسناک سازش ہے جو پاکستان کی سیاست کی گئی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اب کوئی جواز نظر نہیں آتا کہ ہم لوگ اپنی جو جدوجہد ہے ہم اس کے اوپر صرف ہم کمروں میں بیٹھ کے ہم کو بات کریں. ہمیں اب باہر نکلنے کے لیے پلاننگ کرنی ہوگی، اسٹریٹجی بنانی ہوگی. جس طرح ابھی بات ہوئی کہ دلیر جو بہنیں ہماری بلوچستان سے آئی ہیں، ہم بالکل ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہیں اور مسنگ پرسنس کے ایشوز کے اوپر بھی ہم لوگ بات کرتے رہے. اور جب بھی پنجاب سے ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو 3 پنجابیوں کا قتل کر کے یہ ادھر بلوچستان سے ہمیں پھر لڑواتے ہیں. تو میں پوری قوم کو پیغام دوں گی کہ یہ بلوچستان کے اندر قتل ہو، پنجاب کے اندر ہو، سندھ کے اندر ہو، جب ایک عام شہری مرتا ہے، جب عام شہری شہید ہوتا ہے تو وہ پھر ہم سب کا بھائی اور ہم سب کی بہن ہے. اور آخری بات یہ کہ اتنے لوگ تو اس جنگ میں جس کو سرجیکل سٹرائک تھی، میں تو اس کو جنگ بھی نہیں کہتی، یہ سرجیکل سٹرائکس میں جتنے لوگ ہمارے جو بھائی تھے، ہم فوجی بھان تو آج بھی ان کو فوجی بھائی کہتے ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں جو عوام کے لیے یا اپنے ملک کے لیے لڑتے ہیں. لیکن جتنے انہوں نے 26 نومبر کو قتل کیے تھے، میرے خیال میں وہ قتل زیادہ تھے. جو بھی پولیٹیکل پارٹی عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کر اقتدار میں آئے گی وہ 2 کام ضرور کرے گی. ایک کام تو یہ کہ پاکستان کا جو آئین ہے، ظاہری بات ہے کہ ہم اس کے اندر بہت سارے ابھی حقوق ایسے ہیں جن میں مذہبی حقوق کی بھی بات ہونی چاہیے کہ جو مذہبی حقوق ہیں لوگوں کو، جو منارٹیز کے حقوق ہیں، جو خواتین کے حقوق ہیں، ہم پروگریسو پاکستان چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے بھی پورا من جدوجہد کرتے رہے ہیں اور ہم وہ کرتے بھی رہیں گے. یہ جو پاورز ہیں، جیسے انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کی پاورز کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم ڈیموکریسی لانا چاہتے ہیں، بڑی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز، تو کبھی آرمی چیف کی پاورز کو بھی ڈسکس کر لینا پارلیمان کے اندر بیٹھ کے، کبھی اس کی بھی پاورز کو دیکھ لینا کہ اس کے پاس کون کون سی پاورز ہیں. اور میں یہ کہتی ہوں کہ ہمیں عملی جدوجہد کو اب آگے بڑھانا ہے، ہمیں باہر نکلنا ہے. اور یہ بالکل درست بات ہے جیسے ابھی آپ نے بنگلہ دیش میں بھی دیکھا، ہم لوگ اب تیار نہیں ہیں اس ظلم کو سہنے کے لیے. بنگلہ دیش کے اندر صرف فرق یہ تھا کہ ادھر چونکہ پولیٹیسائز سوسائٹی تھی، وہاں پہ پولیٹیکل سٹرگلز ہوتی رہی ہیں. پاکستان میں تو اسٹیبلشمنٹ نے کام ہی ایک کیا ہے، ضیاء دور سے لے کر آج تک آپ کی سوسائٹی کو ڈی پولیٹیسائز کی ہے. تو ہم نے بنگلہ دیش کو بھی دیکھا کہ کیسے لوگ باہر نکلے ہیں. ہم لوگوں نے باہر نکلنا ہے، یہ تحریک ضرور بنے گی.
اور یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جو قبضہ گروپ ہے یہ اسی طرح آپ کے اوپر قبضہ کرے گا اور یہ دندناتے پھریں گے. آخری فتح آپ کی ہے, پاکستان کے پولیٹیکل لوگوں کی ہے. یہاں پہ جمہوریت آئے گی اور ان سب کا احتساب ہوگا. اور جو بھی پولیٹیکل پارٹی آئے گی اس سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آج اعلان کریں, ساری سیاسی جماعتیں ادھر بیٹھی ہیں, کہ جب اب اقتدار کے اندر آئیں گے تو جنہوں نے آئین شکنی کی اور خاص طور پہ جو اب بربریت ہو رہی ہے, جس طرح آئین کو پامال کیا, ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے غداری کے مقدمے بنیں گے, چاہے چیف الیکشن کمشنر ہو, چاہے چیف جسٹس ہو, عدالتوں میں بیٹھا ہوا کوئی جج ہو, کہ جن کے کان بند ہو گئے تھے جب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ایجنسیاں ہمارے کام میں مداخلت کرتی ہیں. تو کیا آپ کی سپریم کورٹ نے, آپ کی سپریم کورٹ نے کہا بھائی ہمیں معاف کرو, ہم تو اپنے اختیارات بھی ان کو دے چکے ہیں. تو ہمیں ان کو رسپیکٹ دینی ہے. جو لوگ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں, ہمارے صحافی ساتھی ہیں, ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمارے ججز ہیں جو آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں, اور جنہوں نے غداری کی, چاہے وہ کسی بھی محکمے سے تعلق رکھتا ہے, چاہے وکلا کے اندر سے ہے, اس کے خلاف آئین کی غداری کے مقدمے چلیں گے.